وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے احسان قرار دیا ہے۔ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت جو لے کر آئے ہیں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے مومنوں پر احسان کیا ہے یا سب پر احسان کیا ہے؟ جیسے قرآن حکیم کے بارے میں آتا ہے یہ ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے، تو پیش آنے کے حساب سے چونکہ سب کے لیے پیش ہوتا ہے قرآن، تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے، اور فائدہ چونکہ ایمان والے اٹھاتے ہیں اس لیے ھدی للمتقین ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مومن اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ احسان سب کے لیے تھا۔ جیسے بارش ہو گئی، ٹھیکیدار سڑک بنا رہا تھا، اس کا سارا کام خراب ہو گیا، نا؟ اور جس شخص نے فصل کاٹ لی تھی، اس کی فصل میں اس کے کھیت میں پانی آ گیا، بارش ہو گئی، اس کے لیے وہ رحمت بن گئی۔ تو رحمت تو سب کے لیے تھی مگر فائدہ اس نے اٹھایا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تو سب کے لیے ہیں مگر اس رحمت سے فائدہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی رحمت سے سب نے فائدہ اٹھایا ہے، کافروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، مومنوں نے بھی فائدہ اٹھایا، منافقوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے، حنین پر حملہ کر دیا، طائف پر حملہ کر دیا، ہفتے ہفتے کے وقفے سے 3 مار کے لڑے، وہاں سے غنیمتیں حاصل ہوئیں۔ آپ نے جو ابھی 2-3 ہفتے پہلے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تھے ان کو زیادہ مال دے دیا، اور جو پرانے قربانیاں دینے والے ہیں ان کو مال دیا ہی نہیں، اور فرق کو تھوڑا بہت ہوتا تو ہم چپ رہتے، فرق بھی بہت زیادہ تھا۔ ابو سفیان ہر مارکے میں مقابلہ کرتا رہا، قیادت کرتا رہا۔ اب مسلمان ہوا تو تقریباً 300 اونٹ ان کو دے دی۔ ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہو تو کتنے ہوئے؟ اور جو مارے کھانے والے، آپ کو سنبھالنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے آڑے وقتوں میں مہاجرین انصاری، ان کو کچھ نہیں دیا تو خسر خسر شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا، صحیح بخاری میں واقع ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ انصاری کہنے لگے وہ نوجوان لڑکے کچھ باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کی۔ فرمایا آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ لٹے پٹے آئے تھے، ہم نے آپ کو سنبھالا تھا۔ کہنے لگے نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، آپ کا احسان ہم پر زیادہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے پناہ دی۔
کہنے لگے نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، آپ کا احسان زیادہ ہے۔ تو فرمایا کیا اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ یہ بھیڑ بکریاں اونٹ میں ان کو دے رہا ہوں، وہ اپنے گھروں میں بھیڑ بکریاں اونٹ لے کر جا رہے ہیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، کیونکہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے، خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کو غم تھا کہ شاید مکہ فتح ہو گیا اپنا علاقہ ان کا، تو اب یہ جائیں گے نہیں، زیادہ غم تو یہ تھا۔ جب یقین ہو گیا کہ آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، دنیا کے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مدینے والے آپس میں لڑتے تھے، ایک لڑائی پر 40 سال گزر جاتے، گھروں کے گھر فارغ ہو جاتے تھے۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی علیہ السلام، اس اسلام کی برکت سے ہم نے ان کو شیر و شکر کر دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی محلے میں کسی گاؤں میں کیس ہو جائیں، قتل ہو جائیں اور وہ ساری زندگی یا جیل میں یا چھپتے پھرتے ہیں، وہ زندگی کا مزہ ہے؟ ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی آ کر کے گولی مار دے گا۔ دنیا بوجھل ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے اس بندے پر جن کی یہ کیفیت ہو، اور اسلام کے آنے سے وہ شیر و شکر ہو گئے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا اگر ساری کائنات کی دولتیں خرچ کر دیتے اور یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا آپس میں ایمان کی وجہ سے ایک ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرمایا ساری دنیا کی ساری دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام کی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ آج ہم آپس میں مختلف برادریاں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف قد ہیں، مختلف قسم کے مزاج ہیں، اور ہم آپس میں بھائی ہیں ایمان کی وجہ سے۔ بہت بڑی نعمت۔ تو عزیز بھائیوں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ کوئی سوال کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر حملہ کیا اور ان کی گردن کاٹ دی، اس کے لیے تو رحمت نہ ہوئے نا؟ ہاں، جو آپ کے مارکوں میں کافر قتل ہوتے تھے ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، اس لیے کہ کافر نے تو کفر پہ مرنا تھا، جب کفر پہ قتل ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کفر پہ مرنا تھا۔ اس کو جتنی دیر زندہ رہتا، زیادہ مار کے لڑتا مسلمانوں کے خلاف، زیادہ بوجھ اٹھا کر جاتا، زیادہ گہرا جہنم میں جاتا۔ جہنم میں بھی تو درجے ہیں نا، درکات ہے نا۔ ایک شخص کفر پہ مرا ہے، وہ جہنم کے کنارے پر ہے۔ ایک شخص کفر پر مرا ہے، وہ جہنم کے پیندے میں ہے۔ ایک شخص کفر پہ مرا ہے، فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا مُقَرَّنِينَ۔ فرمایا ان کو جہنم کے تنگ جگہ پر ان کو باندھ کر ڈالا جائے گا، تنگ جگہ پر باندھ کر ڈالا جائے گا۔ یہ بھی جہنمی ہے، اور جس کی آنتیں نکلی ہوئی ہیں وہ بھی جہنمی ہے، جس کو گرم پانی دیا جا رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے واپس کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ اوپر ہے، جہنم کے درکات ہیں۔ تو یہ کافر زیادہ دیر زندہ رہتا تو زیادہ گہرا جہنم میں جاتا، آپ نے اس کو جلدی قتل کر کے وہ گہرائی سے بچا لیا، اس کے لیے بھی رحمت ہے رسول اللہ۔ اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم آڑی تڑی باتیں کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ کافر تھے، اور کافر سے اللہ پوچھ رہا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ سمجھ آئی کچھ بات؟ یہ نہیں کہ ایک شخص کافر ہے تو اس کو صرف کفر کا پوچھا جائے گا کہ تو مومن کیوں نہیں بنا۔ جتنے اس پر واجبات تھے، روزانہ کی 5 نمازیں پوچھی جائیں گی کیوں نہیں پڑھتا تھا،
زکوٰۃ انہیں کیوں نہیں دی؟ وہ یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتا میں تو کافر تھا، میں زکوٰۃ کیسے دیتا؟ ان کو ایک ایک واجبات کی بھی سزا ملے گی، کفر کی بھی سزا ملے گی، جتنا قدر یہ تو بالکل زیادتی والی بات ہوئی نا کہ مومن سے پوچھا جائے ہر کام ہر بات کا سوال ہو اور کافر کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر وہ زیادہ دیر زندہ رہتا تو زیادہ نمازیں چھوڑتا، زیادہ روزے چھوڑتا، زیادہ قتل کرتا، زیادہ جرم کرتا، زیادہ دیر بدکاریاں کرتا، زیادہ دیر غسل جنابت نہیں نہاتا۔ ایک ایک بات اس کا پوچھا جانا تھا تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو جلدی جہنم میں پہنچا کر بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کا مظاہرہ کیا، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور میں کہتا ہوں بحثیت ایک امت کے موذی لوگوں کو کاٹ کر کے باقی امت کو بچا لینا بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک آدمی کے اللہ محفوظ رکھے انگوٹھا شوگر کا زخم ہو جائے، کیا کرتے ہیں؟ بڑھ جائے تو کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں ورنہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، اگر پاؤں نہیں کٹوایا تو ٹانگ کٹوانی پڑے گی۔ اگرچہ اس کا علاج اب موجود ہے، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں کٹواتے ہیں؟ پیسے دے کر، ڈاکٹر سے ٹائم لے کر اپنی ٹانگ کٹوانے کیوں جاتے ہیں؟ باقی جسم کو بچانے کے لیے، اور ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو اپنے لیے نعمت اور رحمت سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافروں کو امت کے وہ بازو جو مفلوج ہو چکے، امت کے وہ بازو جو کینسر زدہ ہو چکے، جو باقی جسم کے لیے نقصان دہ تھے، ان کو کاٹ کر باقی امت پر رحمت فرما دی ہے میرے مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے واری جاتے ہیں، نعتیں بہت پڑھتے ہیں، جب کافر اعتراض کرتا ہے تمہارا نبی جہادی نبی، تو سر نیچے کر لیتے ہیں، اپنے نبی کو اون نہیں کرتے، شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کے پاک کردار پر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو مومن کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تمہارے نبی تو جہادی نبی تھے، تمہارے نبی کی تو 9-11 شادیاں تھیں۔ مجھے بتاؤ کہ آپ کا کسی کا بچہ جوان ہو جائے اور شادی کے لائق نہ ہو، یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ ہاں خامی ہے نا۔ تو اگر شادی کرنا، شادی کے لائق ہونا خوبی ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ہے، تو اس میں شرمساری والی کون سی بات ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک کردار ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی اور کو مل سکتا ہے؟ ہاں نہیں مل سکتا نا، کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، وہ مقام کیسے ملے گا؟ کوئی مرد جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ آپ کے گھر میں رہنے کی ایک ہی شکل ہے کہ ان کو اپنی بیٹی دے دو، وہ ان کے گھر میں رہے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ، تو سعادت ہے امت کے لیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شادیاں کرتے اور طلاق بھی دے دیتے تھے۔ ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہنے لگے لوگوں میرے بچے کو بیٹیاں نہ دیا کرو، یہ طلاق دے دیتا ہے۔ کہنے لگے تو پھر کیا ہوا، ہم تو آل رسول کے رشتہ دار بننا چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا خیال ہے ان کے نواسے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کی بچی وہ قبول فرما لے، تو لوگوں نے اس کو بھی تانا بنایا ہوا ہے، اور مسلمان اس پہ شرمسار ہو جاتا ہے، کوئی تعویلیں کرنے لگ جاتا ہے، جی وہ چونکہ چنانچہ اس میں بڑی حکمتیں تھیں اور بڑی دنائیاں تھیں اور اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا وہ فائدہ ہوا۔ بھائی بنیادی طور پر شادی کے لائق ہونا اور زیادہ شادیوں کے لائق ہونا یہ خوبی کی بات ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 شادیاں۔ جہاد کرنا
کافروں کو قتل کرنا، اسلام کو بالا کرنا، غالب کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے پوری امت کے لیے۔ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ منافقوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ منافق کیوں کلمہ پڑھتے تھے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی سے بچ جائیں۔ کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے نا، اسلام کا فائدہ اٹھائیں گے، غنیمتیں ملیں گی، بیت المال سے مال ملے گا، اور کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں۔ تو ان کے لیے بھی رحمت ہوئے نا، دنیا کا فائدہ تو اٹھا لیا انہوں نے بھی، دنیا کا فائدہ انہوں نے بھی اٹھا لیا نا، ورنہ جس طرح مکے والوں پہ حملے ہوتے تھے ان پر بھی ہوتے۔ جو منافق ہو گئے ان کی آخرت تو نہیں بنی، دنیا تو بن گئی۔ تو ان کے لیے بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام رحمت بن کر آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کبھی بچہ رونے لگ جاتا تو آپ نماز چھوٹی کر دیتے۔ ہمارے یہاں تو خیر ہر نماز میں روتے ہیں نا، ان کے تو کبھی روتے ہوں گے۔ بچہ رونے لگ جاتا تو نماز چھوٹی کر دیتے۔ جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں اور جنوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ اکبر! جن بھی آپ پر اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، مومن بنے، جنت میں گئے، ہر شخص کے لیے رحمت۔ میں کہتا ہوں کھیتوں کھلیانوں کے لیے بھی رحمت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام غالب آتا ہے، جب اللہ کی بات کو نافذ کیا جاتا ہے، جب رب ذوالجلال والاکرام کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، جب اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جاتا، تو رب ذوالجلال بارشیں دیتا ہے، رب ذوالجلال آسودگی دیتا ہے۔ کھیتوں کھلیانوں کے لیے بھی رحمت ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے لیے بڑے حریص ہیں۔ کیسے حریص ہیں؟ اللہ اکبر! میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بدر کے قیدی چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر 70 اگلے سال تمہارے قتل ہوں گے، شہید ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 70 کی شہادت قبول ہے، ان کو چھوڑوں گا، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ شہید ہو کر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس قدر حریص ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عزیز علیہ ما عنتم، جس بات سے تمہیں مشقت ملے ان کو بہت بوجھ لگتی ہے۔ امت پر بوجھ اس کو برداشت نہیں کرتے، امت پر بوجھ ڈالنے کو برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وعند كل صلاۃ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ امت پر مشقت آ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو واجب قرار دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے میں واجب قرار نہیں دیا۔ اور میں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنے کا حکم دے دیتا، لیکن ان کی مشقت کی وجہ سے میں ان کو ریلیف دے رہا ہوں، ریلیکس کر رہا ہوں کہ وہ عشاء کے اول وقت سے لے کر آدھی رات تک کسی وقت پڑھ لیں، لیکن جتنا لیٹ کریں وہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے، لیکن لیٹ کرنے کا حکم نہیں دے رہا اپنی امت پر مشقت کے خطرے سے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، اگر تیری امت نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ان کے بدک جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر قواعد ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کرتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، لیکن اس کام کی وجہ کتنا عظیم کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر ان میں تنفر پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بدک سکتے ہیں، تو میں اتنا بڑا کام چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس امت کے لوگ بدک نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے دروازے پر شاگرد بیٹھے ہوئے، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک شخص آیا، اندر گیا، کہنے لگے استاد جی کو بتانا کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے جا کر بتایا، وہ پھر بھی نہیں آئے۔
بعد میں اپنے وقت پر آئے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا تھا، بتایا تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر مشقت اور اکتاہٹ کے ڈر سے روزانہ درس نہیں دیتے تھے، اس لیے میں بھی آج آپ کو درس دینے کے لیے نہیں نکلا، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہیں امت اکتا نہ جائے۔ رمضان مبارک میں جیسے روٹین میں سارا سال تہجد پڑھتے تھے، رمضان میں آپ نے کوئی کپڑے یا تنکے وغیرہ لگا کر کے اپنا خیمہ بنا لیا، اس میں آپ نے تہجد پڑھنی شروع کی، جس کو لوگ رمضان میں تراویح بول دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پیچھے صفیں بنا لی، صفیں بنا لی تو آپ اپنی پڑھتے رہے، وہ پیچھے آپ کے جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، صحابہ کرام کھنگورتے رہے آپ کے گھر کے باہر کہ آپ ہمارا آنا سمجھ لیں اور آپ تشریف لے آئیں اور جماعت کروائیں۔ آپ نہیں تشریف لائے، گھر میں تہجد پڑھی۔ بعد میں فرمایا میں تمہاری آوازیں سن رہا تھا صرف اس لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا زیادہ پسند آ گئی تو واجب نہ کر دے، اور تمہاری وجہ سے واجب ہو گیا، پچھلی امت کے لیے مشقت ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کی جماعت کروانا چھوڑ دیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے ان کو بہت بوجھل لگتی ہے۔ ایک شخص آیا کہتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک بولا کہتا ہے جی الکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو سب پر ہر سال واجب ہو جاتا، اور پھر تم سے ہوتا نہیں۔ تیری اس سوال کی وجہ سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے، فرمایا تیرے سوال کی وجہ سے ساری امت مشقت میں پڑ جاتی۔ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں چپ رہوں وہاں تم بھی چپ رہا کرو۔ انما اہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم، کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، سابقہ امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا اور بڑھ چڑھ کر سوال کرتے تھے، پھر ان پر شدت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لینا اور اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اسی کو واجب کر دے۔ اچھا تم یہ کر رہے ہو نا، چلو میری طرف سے صحیح۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ گوشت حرام کیے تھے، تو یہودیوں نے بڑھ چڑھ کر نیکی سمجھ کر یہ بھی میرے پہ حرام، یہ بھی میرے پہ حرام، انہوں نے زیادہ چیزیں حرام کر لیں۔ اللہ فرماتے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے رہبانیت اختیار کی، ترک دنیا اختیار کی، دنیا کی لذتوں کو ترک کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جب اپنے اوپر چیزیں حرام کر لیں پھر اس کا خیال نہ رکھ سکے۔ ایک شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا مشکل ہے، اس سے کتنے لوگ ہیں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو پامال کرتے نہیں کرتے، اللہ کی حدیں پامال ہو جاتی ہیں، ہم خود ہی حدیں بنا بنا کر اپنے اوپر جبر کریں اور پھر ان کو پامال کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ تو اس لیے سابقہ امتوں کو دیکھا کہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے، اپنے آپ کو ترک دنیا کی طرف لے جاتے تھے، رہبانیت کی طرف لے جاتے تھے، اور پھر پورا نہ کر سکے تو مجرم ٹھہرے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس امت میں رہبانیت پر بڑے شدید ناراض ہوتے تھے۔ 3 لوگ آئے، صحیح بخاری میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جی آپ کی عبادت کیسی ہے؟ فرمایا رات کو آرام بھی کر لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا تو روزے؟ کہا کبھی روزے رکھتے ہیں کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ وہ تینوں کہنے لگے لو جن کے اگلے پچھلے گناہ ہیں ہی نہیں، معصوم ہیں، وہ راتوں کو بھی جاگیں اور روزے بھی رکھیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی پڑے گی۔ اس لیے ایک شخص کہتا ہے جی میں تو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں تو شادی
نہیں کروں گا، شادی میں پڑ جائے تو انسان پھر بچے ان کی مجبوریاں پھر ضرورتیں، میں تو شادی نہیں کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، آپ تشریف لائے، بتایا ایسے 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، بڑے سخت پریشان اور ناراض ہوئے، چہرہ آپ کا بدل گیا، فوراً مسجد میں تشریف لائے، آ کر کے لوگوں کو کہا سب کو بلاؤ، ایمرجنسی میٹنگ کال کرو۔ سارے لوگوں کو بلایا، ان میں وہ 3 لوگ بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما بال اقوام، یہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کروں گا، خبردار، انا اتقاکم واخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں۔ جو تکلیفیں سابقہ امتوں کو آئی تھیں، وہاں ذرا شبہ بھی ہو جاتا تو آپ فوراً ناراض ہو جاتے کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سارا اس امت پر مشقت سے ڈرتے ہوئے کہ میری امت کو مشقت نہ ہو۔ کبھی چکر لگا رہے ہیں رب الجلال کی جناب میں، 50 نمازیں ملی، اللہ جی کم کر دیں، 40 ہو گئی، اللہ جی اور کم کر دیں، اور کم کر دیں، اور کم کر دیں، 10 ہو گئی تو کہا اور کم کر دیں، 5 رہ گئیں تو رب الجلال فرماتے ہیں میں نے تو 50 لکھی تھی، آپ نے 5 کروا لی ہیں، آپ اپنی بساط کے مطابق 5 پڑھتے رہو، میں نے چونکہ 50 لکھی تھی، میں 50 کا اجر دوں گا۔ یہ بھی شفقت ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، شدت والا دین دے کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں سب کے لیے، جو مشقت والا کام تھا وہ آپ پر بہت بوجھل ہے، امت بڑے بڑے شفیق ہیں اور ان کی آسانی کے لیے بڑے حریص ہیں۔ اب دیکھ لیں، وضو کا پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، سفر میں ہو نمازیں جمع کر لو، ظہر عصر آپس میں، مغرب عشاء آپس میں، قصر کر لو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ امام موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کسی علاقے میں، مقتدی مسافر نہیں، آپ مسافر ہیں، 4 رکعتی نماز ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جاتے، سلام پھیر دیتے، اور سلام پھیرتے ہی فرماتے اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، نماز پوری کر لو ہم تو مسافر ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی پر حریص ہیں نا، نیکی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں نا، اور جب تک یہ پچھلے مکمل نہیں کریں گے آپ اٹھ کر جا بھی نہیں سکتے، تو پھر 2 اور پڑھ لیتے، حریص بھی ہیں نیکی پر، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ بات، یہ کیا فرق پڑتا ہے، جب آپ نے بھی بیٹھنا ہی ہے تو اچھا ہے نماز میں بیٹھو۔ لیکن آپ نے 2 پڑھی، لوگوں سے کہا آپ پوری کر لو، یہ بھی آپ کے لوگوں کی سہولت پر حریص ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے قصر کو رواج دے کر ترجیح دی کہ ہم مسافر ہیں، ہم قصر کریں گے، یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ قصر والی جو آیت ہے وہ جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قصر والی جو آیت ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈالیں گے تو قصر کر لیا کرو۔ تو یہ آیت آئی ہے جہاد کے بارے میں، خوف کی حالت میں، اور ہم قصر کرتے ہیں عمومی حالات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، پوچھا گیا جی یہ تو اب تو خطرہ نہیں ہے تو اب ہم قصر کریں نہ کریں؟
فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا عبادہ فاقبلوا صدقتہ، میرے رب نے جب ایک سہولت دے دی ہے تو خوف نہیں بھی ہے تو اس پر عمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حج میں گئے ہیں، عید والے دن 4 کام کرنے ہیں، بڑے جمرے کو کینکریاں، قربانی، سر کے بال اتروانا اور طواف صحیح کرنا۔ جس شخص نے اس میں ترتیب خراب کر لی سب کو فرماتے ہیں کہ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کرتے چلے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہمیں اس حریص علی المومنین نبی پر، عزیز علیہ ما عنتم نبی پر، رحمت للعالمین نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر درود پڑھنا چاہیے، بلکہ درود کے ساتھ کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ہمیں ان سے محبت دل سے بھی کرنی چاہیے، زبان سے بھی کرنی چاہیے، باقی سارے جسم کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ ان سے محبت کی، دل میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کی حدیث پڑھی جائے تو صحابہ کرام بلکہ بعد کے لوگ محدثین بہت اس کو وقار کی بات سمجھتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی حدیث پڑھتے تو سب کو خاموش کر دیتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اب وہ خود تو موجود نہیں، ان کی آواز موجود ہے، اس پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ محدثین کبھی حدیث کی کتاب پر کون ہی رکھنے نہیں دیتے تھے، کبھی حدیث کی کتاب پر کوئی اور کتاب نہیں رکھنے دیتے تھے۔ یہ دل کی تعظیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعظیم کرنی چاہیے۔ آج لوگ اس کا استخفاف کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کی حدیث کو سمجھنے کی بجائے مذاق کرتے ہیں۔ آپ کی حدیث جو صحیح ثابت شدہ حدیث ہو اس کو مذاق کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بات کا مذاق حقیقت میں آپ کی ذات کا مذاق ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہیچ نیچ کرنے کے لیے، ان میں کیڑے نکالنے کے لیے احادیث کے خلاف بولا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا ایک آدمی موٹے پیٹ والا تخت پر بیٹھا ہوگا، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا علیکم بکتاب اللہ، صرف علیکم بہذا القرآن، صرف قرآن کو مانو، وما وجدتم فیہ من حلال فحللوہ، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال مانو، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام مانو۔ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کی مثل اور بھی دیا گیا ہے، اور اس سے مراد سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو چینیاں والی مسجد ہے لاہور میں، اندرون لاہور میں چینیاں والی مسجد، اس میں عبداللہ چکڑالوی، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، تختے پہ بیٹھا رہتا تھا اور نام حرکت نہ کرنے کی وجہ سے پیٹ بڑا تھا۔ آپ نے فرمایا پیٹ موٹا ہوگا، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، بات یہ کرتا ہوگا، بات بھی وہ یہی کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو وہاں سے پھر نکال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں پوری ہو رہی، سنت کا انکار کرتا ہے، قرآن ہی کو ماننے کا بولتا ہے، موٹا پیٹ بھرا ہوا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہی باتیں ساری۔ تو عزیز بھائیوں، دل سے تعظیم کرنی ہے، اپنے اعضاء کے ساتھ ان کی طاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اپنی زبان کے ساتھ ان کے تذکرے کرنے ہیں، لوگوں کو ان کی سیرت کی طرف بلانا ہے۔ آپ کے ساتھ محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ سیرت کو پڑھو، سیرت کو پڑھو، بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہو قرآن حکیم سے دلیل دیتے ہو، عام آدمی نہیں سمجھتا قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں،
آپ کہتے ہو نہیں قرآن کہتا نہیں ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، مجھے کیا پتا۔ لیکن اگر وہ یہ سیرت میں پڑھے گا کہ آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو ہجرت کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے اگر پہلے مدینہ میں موجود تھے تو۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب تھا یا نہیں تھا، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، بولے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، مجھے کیا پتا۔ لیکن جب آپ سیرت پڑھتے ہیں، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا حدیبیہ کے موقع پر، خبر آ گئی ان کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے ساتھیوں سے بیعت لی موت پر، مر جائیں گے مگر بدلہ عثمان کا ضرور لیں گے۔ اگر پہلے سے معلوم تھا کہ وہ تو شہید ہوئے ہی نہیں تو یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ مسئلہ حل ہو گیا نہیں؟ اس لیے بھائیوں اپنی اولادوں کو سیرت پڑھاؤ۔ سید سلمان منصور پوری کی سیرت، ان کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ بہترین ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی رحیق المختوم بہترین ہے۔ یہ ایک دن منانے سے بات نہیں بنتی، یہ سارا سال پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ ایک دن جلسہ سیرت کا کر لو، ایک مہینے میں سیرت کر لو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ جی یہ ہاتھ دھونے کا دن ہے، یہ ماؤں کا دن ہے، یہ باپوں کا دن ہے، یہ بدکاری کا دن ہے اور یہ سیرت کا دن ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کی سیرت سارا سال پڑھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔